بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ سجائی نہ دے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے حالات میں انسان بے چین و اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کے فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کے تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان اور دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے ملتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل بھی ہے۔ سرکار غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بن جائیں گے اور کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی، تو کیوں نہ آج ہی سے سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم شان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں اس کا بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے، اخلاص کے ساتھ، اور جو بھی مانگا جائے اس میں اخلاص ہو۔ پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے کہ جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں اس بات سے آپ کا راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت۔
یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہوتے نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت پر مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے کہ پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی ممکن نہیں ہو رہا تھا اور مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک سچا معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں، یا جب بھی کوئی حاجت پیش ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کو جو بھی مقصد ہو اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی آپ اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں گے کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنی کے واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، میں تیرے سامنے بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں، اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے گریہ وزاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی۔